بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں مفتی محمد فاروق قادری۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے جادو کی علامات شیئر کی تھیں، جن علامات سے کسی حد تک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کچھ علامات کا ظہور ہو اور جادو کیا گیا ہو، اس بات کا علم ہو گیا، تو جادو کا خاتمہ اور جادو کا ازالہ اور جادو کی کاٹ یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، چھوٹی بیماری اور بڑی بیماری۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا آپ گھریلو علاج کر لیتے ہیں، جیسے نزلہ، زکام، درد سر، کھانسی وغیرہ، اور کچھ بیماری ہوتی ہے بڑی جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل رجوع کرنا پڑتا ہے، جیسے کسی کو ٹی بی، کینسر، جگر کا عارضہ، معدے کا عارضہ، خدا نخواستہ اس طرح کی بیماریاں عارض ہو جائیں۔ اسی طرح جادو کی بھی دو نوعیتیں ہیں۔ اگر یہ معمولی درجے کا ہے تو آپ خود اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اگر یہ مدت دراز سے چلا آ رہا ہے اور بڑا سخت جادو ہے تو کسی صالح، نیک، پرہیزگار، شریعت کے پابند عامل سے اس کا علاج کرایا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جادو کا توڑ اور خاتمے کا طریقہ بتایا، وہ اگر ہم فالو کریں تو ہم کسی حد تک ریلیف محسوس کریں گے، بلکہ مجھے امید ہے اگر آپ یقین کامل سے کریں تو جادو مکمل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ طریقہ کارگر کسی وجہ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کسی شریعت کے پابند پرہیزگار عامل سے اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو شیاطین اور جادو کے خاتمے کے لیے اکسیر قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں جادو، سحر اور شیاطین نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ریکارڈڈ سورہ بقرہ لگا دیں گھر کے اندر اور آپ اسے سنیں یا گھر میں چلتی رہے، تو انشاءاللہ سورہ بقرہ قرآن ہی ہے، اگرچہ ریکارڈڈ ہی ہو تو اس کی برکت سے جادو کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اس پانی کو نہانے والے پانی میں شامل کریں اور اس پانی سے آپ نہا لیں۔ کوشش کریں کہ وہ پانی گٹر میں نہ جائے، آپ کسی ٹب وغیرہ میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر بہا لیں اور بعد میں وہ پانی آپ کیاری وغیرہ میں کہیں ایسی جگہ بہا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے اور اپنے اوپر دم کیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ جادو کا ازالہ ہو جائے گا۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن عاصم نے جادو کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے خاتمے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ پڑھیں، فلاں اینٹ کے نیچے سے بال نکال کر جہاں گریں لگائی گئی ہیں گروں کو کھولیں اور یہ آیات پڑھیں، تو جادو ختم ہو گیا۔ جیسے کسی نے باندھا تھا اور کھول گیا، نجات پائی گئی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جادو ختم ہو گیا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 21 مرتبہ سورہ فلق اور 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ کوئی دوسرا صحیح تلفظ سے پڑھنے والا بھی پڑھ کر دم کرے تو بھی انشاءاللہ جادو کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر پنجگانہ نماز کے پابند ہوں، باوضو رہیں اور قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ بکثرت درود پاک پڑھتے ہوں، تو انشاءاللہ یہ جادو کے اثرات ممکن نہیں ہے کہ آپ پر ظاہر ہو جائیں۔ ہمارے بعض اکابر نے رات کو سوتے وقت اپنا حصار کرنے کا بھی
ایک طریقہ بتایا ہے۔ عمومی طور پر جادوگر رات کے وقت جادو کی کارروائی کرتے ہیں، تو اگر آپ رات سونے سے قبل اپنا حصار کر لیں تو جادو کرنے والے کی کارروائی کارگر نہیں ہوگی اور آپ جادو کے بد اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے اور اپنے ہاتھوں کو سر سے پاؤں تک اپنے پورے بدن پر اچھے طریقے سے مل لیجئے، آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اور رات اگر جادوگر کوشش بھی کرنا چاہے تو آپ کو انشاءاللہ جادو کے برے اثرات نہیں پہنچا سکے گا۔ کلام الہی میں بڑی برکت ہے، آپ یہ عمل کرتے رہیے، اور اگر بالفرض جادو نہیں بھی ہے تب بھی یہ کیا کریں۔ اللہ کے کلام کی بہت برکات ہیں جو آپ کو کئی اس طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو اور پاک رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی حفاظت باطنی طور پر ہوتی رہے گی اور یہ خرابیاں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کی برکات نصیب فرمائے۔